الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج ویسے تو مجھے جانا تھا اسلام آباد، لیکن پھر اس کے بعد وہ معاملہ تھوڑا سا ملتوی ہو گیا تو میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے جو حالات جا رہے ہیں اس کے بارے میں تقریباً گزشتہ 2-2.5 سال سے میں لکھتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ حالات اب کسی نہ کسی طور پر پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ صرف 2-3 منٹ کی تمہید آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے تک مسلمان بھی شاید اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اختتام کے پذیر ہو چکی ہے اور اس دنیا کا انجام جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ احادیث جن کے بارے میں لوگ شکوک کا اظہار کرتے تھے وہ بے شمار ہیں کہ جی ایک آخر میں بہت بڑی جنگ ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہم سے تقریباً 100 سال پہلے یہودیوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کی تالمود اور تورات کے مطابق پیشگوئیاں پوری ہونے والی ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ لاہور میں اپنا 4 کنال کا گھر بیچیں، آپ بہت بڑی زبردست قسم کی فیکٹری بیچیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑی لمبی چوڑا پلازہ بیچیں، اور آپ یہ کاروبار چھوڑ کے تو میرے ساتھ بلوچستان چلے جائیں۔ وہاں نوکنڈی ایک شہر ہے کہ جہاں پانی 3 دن کے بعد ٹرین لے کے آتی ہے، جہاں گھاس نہیں اگتی، جہاں پر دور دراز سے سبزیاں نہ آئیں ایران سے تو آپ کو سبزی نہیں ملتی، اور جہاں بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہیں، کبھی بھی آپ کو گولی مار دیں گے تو آپ نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے کہ میں کیوں جاؤں، میں بیوقوف تو نہیں ہوں۔ لیکن 1911 میں پہلے 66 یہودی جو ہیں وہ تل ابیب ایک جگہ ہے، اب وہ تو شہر بن گیا، تل ابیب کہتے ہیں، ایک ایسا ٹیلا جس کے نیچے پانی ہوتا ہے، وہ تل ابیب میں جا کے پہنچے تھے۔ روتھ شیلڈ ان کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، بلکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا جس نے بینک آف انگلینڈ بنایا تھا، اس کے ساتھ وہ پہنچے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں پر آبادی بنائی تھی 66 لوگوں کی، اور ایک سینگاگ بنایا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ یہاں ایک دن ان کا مسیح جو ہے وہ آئے گا اور وہ آ کے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ مسلمان ہم تو بحث کرتے ہیں، وہ ہم سے لڑنے آئے تھے لیکن ہماری کوئی تیاری ظاہر بات ہے کوئی مکمل تو نہیں تھی، ظاہر بات۔ اب 25 سال سے جو تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ عیسائی، یہودی اور ہم لوگوں کو بھی اب اندازہ ہو گیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں جو وارننگ دی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور کمال بات ہوئی ہے کہ سائنس جو ہے، دنیا بھر میں جو سائنس ہے، اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو میٹر ہے، مادہ جس سے یہ دنیا بنی ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے۔ جو فزکس کے ماہرین ہیں ان کی بڑی بڑی کانفرنس اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں کہ اس دنیا کا انجام بہت قریب ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ تک اب پریڈکشن کر دیا ہے کہ اگر اس دنیا سے زندگی بچانی ہے تو کسی اور جگہ جا کر آبادی قائم کرو۔ اور اس وقت مریخ کے پلاٹ جو ہیں وہ DHA کے پلاٹوں کی طرح جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر بک رہے ہیں کہ یہاں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں پہنچا ہی دے گا تاکہ یہاں جو زوال آ رہا ہے وہ۔ تو ایک بہت بڑا سائنسدان ہے SK ٹرپلر، یہ اسٹیفن ہاکنس کا ساتھی تھا۔ اسٹیفن ہاکنس وہ شخص ہے جس نے ایک تازہ ترین جو سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے وہ وہی ہے جس نے بریف ہسٹری آف ٹائم لکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اچانک پیدا ہوئی ہے، بگ بینگ جسے کہتے ہیں، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اس کی تھیوری جو کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اس سے۔ تو ٹپلر کہتا ہے کہ میں اس کا ساتھی تھا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے اس نے آغاز تو پتہ کر لیا لیکن اس دنیا کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی فزکس آف امورٹیلٹی، یہ 600 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی 200 صفحے تو عام فکرے ہیں، 400 صفحے میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں۔ تو اس نے یہ ثابت کیا تھا فزکس کے کہ یہ دنیا جب تباہ ہوگی تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو جائے گی، کچھ مالیکولر فارمیشن، کچھ فزیکل پراپرٹیز ایسی ہیں جو جنت بن جائیں گی، کچھ ایسی ہیں جو دوزخ بن جائیں گی، کچھ ایسی ہیں کہ جو بالکل اعراف کی صورتحال میں ہو جائیں گی، ہیومن باڈی کی ڈیکمپوزیشن بن کے کیسے اتنی شاندار طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا تھا۔
تو میں صرف کہنے کا مقصد تھا کہ اب ان سارے 20 سالوں سے جو لوگوں کے سامنے چیزیں آشکار ہو رہی ہیں جو رسول اللہ کے حدیث کے مطابق، اب وہ ہم اس حالت میں آ چکے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں آنے کے حالت میں یہ ہے کہ میں اور آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں، یہ سرزمین اور شام اور اس علاقے کی سرزمین، یہ دنیاوی طور پر مین جسے کہتے ہیں تھیٹر ہے اس سارے اس کے، خراسان یہاں سے لے کے شام تک کا علاقہ، خراسان کا علاقہ اور یہ علاقہ. تو اب آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے باقی چیزوں میں، یہ بھی ایگزیکٹلی اسی ترتیب کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں سب سے اہم ترین علم، آج میں ایک علماء کی ایک بہت بڑا اجتماع تھا اسلام آباد میں، میں یہی بات ان سے کر رہا تھا کہ پوری زندگی تم لوگوں نے ہر فتنے کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے باقاعدہ کورسز بنائے. آپ کے یہاں رفض آیا، آپ نے کہا رد رفض کر دو، آپ نے بدعت آئی، آپ نے کہا رد بدعت کر دو، آپ نے کہا یہ پورے کورس بنائے، پڑھایا لوگوں کو. آپ اس وقت فتن کا دور ہے، آپ کا کوئی کورس نہیں ہے فتن کے. جب کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا فتنوں سے بچے گا وہی جس کو فتنوں کا علم ہوگا، تو کوئی علم نہیں دے رہا. دوسرا یہ ہے کہ الحاد جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے کبھی بھی ملحد لوگ نہیں ہوتے تھے، الحاد ہے، رد الحاد کا کوئی کورس نہیں. جس وقت فلسفے کا حملہ ہوا تھا، امام غزالی نے ایک کتاب لکھی تھی تحافت الفلاسفہ. کہتے ہیں اگر وہ کتاب نہ لکھی جاتی تو ہمارے اندر الہیات کا باب ہی نہ ہوتا. ہم بھی آج سوچ رہے ہوتے کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات میں وہ 5 سوال جو وائی ہاؤ اینڈ وین اور ویئر والے، ہم اسی میں پڑے ہوتے اور ہم اللہ کو نہ پہچانتے. تو بڑا احسان ہے. آج کے دور میں کوئی غزالی ہونا چاہیے، آج کے دور میں الحاد کی صورتحال. تو اس لیے میں آج ساتھ سوچ رہا تھا کہ آج اس وقت یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹپ آف دا آئس برگ ہوتا ہے. آئس برگ ایک بہت بڑا ایک توتا ہوتا ہے، جیسے گلیشیئر ہوتا ہے، وہ سمندر میں جب بہتا ہے تو صرف اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹپ نظر آتی ہے، نیچے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. جو ٹائٹینک جو تھا یہ ٹکرایا تھا، یہ آئس برگ سے ٹکرایا تھا، اس نے صرف ٹپ دیکھی تھی، وہ نیچے نہیں دیکھا تھا. یہ جو پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی ٹپ ہے. اس ٹپ سے نیچے کیا ہے، کیا کچھ طوفان میں چھپا ہوا ہے، اس کے ڈسکس کر لیں. ویسے کوئی سوالات اگر آپ کے ہوں تو انشاءاللہ لذیذ اس کا پھر انشاءاللہ جواب دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آپ لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں طالبان کے حق میں، اور ان کے نقطہ نظر آپ مین سٹریم میں شاید سب سے بڑے آپ ہی پیش کرتے ہیں. تو طالبان جو ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ کالے جھنڈوں والے خراسان کے جب اٹھیں گے تو انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن آج کے طالبان جو ابھی ہیں وہ تو انڈیا سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں، وہ یورپ میں بھی بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. وہ تو ایسا لگ رہا ہے جو پہلے والے طالبان تھے ان سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، اور وہ تو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ وہی ہے یا کوئی نئی جماعت آئے گی؟ میں اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ دنیا میں ہر دور میں لوگ چلے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کیا روم کے دربار میں وفود نہیں جاتے رہے ہمارے؟ کیا باقی جگہوں پہ جاتے رہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا بگاڑ پیدا نہیں کیا جس طرح کا بگاڑ ہونا چاہیے تھا. خود مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلے جو میثاق مدینہ کیا تھا وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ کیا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ تو ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان کے کہنے کے اوپر کیا انہوں نے اپنے ہاں کوئی سسٹم تبدیل کر دیا؟ کیا انہوں نے سود حلال قرار دے دیا؟ کیا انہوں نے ویسٹ کی جمہوریت نافذ کر دی؟ کیا انہوں نے مغرب کے کچھ اور بہت سارے اصول جو ہیں وہ وہاں پر کیا انہوں نے وہاں مخلوط تعلیم کا آغاز کر دیا؟ اگر ہندوستان سے ان کے تعلقات ہیں یا باقی جگہ ہیں اور یا اول تو ہیں نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جتنی دشمنی ان کی ابھی تک ہندوستان سے چل رہی ہے وہ چلی آ رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیب میں رومن سکے ہوتے تھے. آپ نے تو اپنی کرنسی بھی جاری نہیں کی. آپ کسروانی کباخ آپ نے خریدی تھی، آپ نے رومن پینٹ خریدی تھی. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسروانی کباخ بیچے تھے. 7 صحابہ کو آپ نے بیچا تھا یہودیوں کے پاس کہ جاؤ جا کے عبرانی علم حاصل کرو. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی آپ یورپ پڑھاتے ہیں جا کے. اصل جی اگر اقبال یورپ نہ جاتا تو اقبال ہی نہ بنتا. خیرہ نہ کر سکی مجھے دولت دعوت فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے. تو یہاں کے لوگ تو مٹی کے کودے تھے. اس نے جا کے دیکھا بس آپ کی تربیت کیا کہتی ہے ان کے مقابلے میں. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کالے جھنڈے ان طالبان کو بھی نہ سمجھیں.
بار بار کہا ہے کہ سیدنا امام مہدی کی ایک ہی نشانی ہے جو پکی ہے، جس کے بعد کالے جھنڈے نکلیں گے، اور نشانی یہ ہے کہ مدینہ سے ایک صاحب جان بچا کر مکہ آ جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ مدینہ اس قابل نہیں رہے گا کہ رہائش کو، وہاں حشر شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وہاں آئیں گے تو رکن یمانی کے درمیان اور بس حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے، یعنی وہ ایک نون آدمی ہوگا جس کو لوگ سمجھتے ہوں گے جو واقعی ہمارا نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ ان چند لوگوں کو تو نون ہوگا، وہ بیعت لینا چاہیں گے، وہ بیعت نہیں لیں گے، وہ بیعت زبردستی لیں گے ان سے کہ نہیں آپ کھڑے ہو۔ جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ اس ایک رات میں اصلاح کے بارے میں میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ سے چرواہے تھے اور اتنا شاندار ایک پتھر مارتے تھے کہ کھوپڑی شیر کی پھاڑ دیتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل جو تھی وہ نکلی وہاں سے تو انہوں نے کہا لڑو، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو نہیں تھی کہ بدر میں جا کے لڑے۔ تو ان پہ غضب نازل ہوا، 40 سال وہ بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے بعد ان کے جو پیغمبر تھے اس وقت شمون تھے، ان کو کہا کہ آپ لڑو، تو لڑنے کا طالوت کی مشہور واقعہ ہے۔ تو اتنا طاقتور آدمی تھا کہ اس نے پورا خود پہنا ہوا تھا اور اس کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ تو یہ چرواہے تھے، یہ گھومتے گھامتے وہاں آئے، انہوں نے کہا مجھے کوئی موقع دیں گے میں اس کو نشانہ لگاؤں۔ نشانہ لگایا، اس کی ایک آنکھ لگی، وہ مر گیا اور فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد کو حکمت بھی عطا کر دی اور بادشاہت کے گر بھی سکھا دی۔ تو ایک تو یہ، اس کے مقابلے میں شام میں جو حکومت ہوگی جو بنو کلب کی ہوگی، وہاں سے لشکر آئے گا اور وہ بیضاء کے مقام پہ دسا دیا جائے گا۔ یہ وہ نشانی ہوگی جس کو دیکھ کے کالے جھنڈے اٹھیں گے جہاں سے۔ پہلے امام مہدی کو آنے دیں، ان کی بیعت ہونے دیں، اس کے خلاف شام کا لشکر آنے دیں، اس لشکر کا زمین میں دسا دینے دیں، پھر جو کالے جھنڈے ہوں گے پھر میرے پوچھے گا، اعتراض کیجیے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ جی جو اب سارا سینیریو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں اگر ایک چیز دیکھی جائے تو ایک اور شعبے میں پاکستان کے خلاف ایک مستقل جنگ جاری ہے گزشتہ تقریباً 20 سال سے، اور وہ ہے معاشی شعبہ۔ اس کے وجہ سے کہیں بھی کوئی بھی نہ ایجنسیوں میں، نہ گورنمنٹ میں، نہ کسی دوسری گورنمنٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ انٹرنیشنل کاٹن ایڈوائزری کمیٹی نے 2011 میں کہا تھا کہ کاٹن از لائف لائن آف پاکستان اکانومی۔ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا، انہوں نے پورے انتظامات کیے، ہمارے آئین میں ایکٹ میں تبدیلیاں بھی کروائیں۔ اب ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ 4 فوڈ سیکورٹی کراپ کے اوپر پچھلے 1 سال سے یہ گورنمنٹ اس کو تباہ کر دینا چاہتی ہے، اور ان حالات میں واضح نظر آ رہا ہے کہ جب پاکستان کا سیڈ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے انسیکیور ہو جائے گا تو ہمارے دوست بھی اور دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1951 میں جس وقت میکسیکو کا جو ریسرچ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور اس کے رزلٹ میں 2 چیزیں آئی تھیں، میکسی پاک آیا تھا، ایری پاک آیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ ایوب خان امریکنس اس میں تھا تو ایوب خان نے امریکنس کو کے کہنے کے اوپر وہ دونوں انٹروڈیوس کرائے تھے، اور سارے کے سارے جس کے پاس بھی دیسی گندم ہوتی تھی انہوں نے ضبط کر لی تھی، کوئی حد تک کوئی رکھ نہیں سکتا، اس کو باقاعدہ جرمانے ہوتے تھے، سزائیں ہوتی تھیں، اور سیڈ بند کر دیا تھا، وہ آئے تھے تاکہ ییلڈ ملے گی۔ جب وہ ییلڈ ملی تو اس کے ہوا یہ کہ 3-1 سال کے بعد آپ کی زمین کمزور ہو گئی، اس میں 2 چیزیں پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑی یا بنانی پڑی۔ ایک تو آپ نے کھاد باہر سے لی، اور دوسرا اس کے ساتھ بیماری آئی اور آپ کا 2 فیکٹریاں، یہ 2 فیکٹریاں لگیں، ان کا پیسہ ان کو ملنا شروع ہوا اور باقاعدہ اس طرح کی صورتحال ہوئی۔ ابھی یہ جو جس ذکر کیا ہے جینیوم کا جو پورے کا پورا پروجیکٹ چلا آ رہا ہے، اس میں اس وقت لڑائی ہے، دنیا کی فوڈ کی مونوپلی کے اوپر لڑائی ہے، چائنا کی اور اس کے بعد امریکہ کی۔ اور امریکہ بھی ظاہر بات ہے اس وقت جو گندم پیدا کرتا ہے اور آسٹریلیا پیدا کرتا ہے اپنی ضروریات سے کئی ہزار گنا زیادہ پیدا کرتا ہے اور وہ باہر بیچتا ہے۔ یہی صورتحال یوکرین کی تھی، یوکرین کی بھی بیسک لڑائی تو فوڈ کی لڑائی ہے، ان دا بگننگ یہی شروع ہوئی تھی، اور رشیا کی بھی ظاہر بات ہے اس چیز کی شروع ہوئی تھی آئل۔ تو اس لڑائی کے اندر دجال کا بنیادی ہتھیار یہ ہوگا کہ وہ جہاں چاہے گا جس طرح کا غلہ پیدا کرنا چاہے گا۔ آپ دیکھیں نا، وہ ایسے سیڈز دے رہے ہیں کہ جو آپ ایک ہی دفعہ لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ اس کا جو سیڈ نکلے گا اس سے آپ فصل نہیں لے سکیں گے۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ اگر آپ نے گندم اگانی ہے, چاول اگانا ہے, کپاس اگانی ہے, تو پھر جا کے کہیں گے بھائی جان مجھے سیڈ دو, مجھے بیج دو, میں لگاؤں. یعنی جو بیج آپ گھر میں اگائیں گے وہ اس کا بالکل ایسے جیسے انڈا کھاتے ہیں آپ, یہ جو انڈا کھاتے ہیں یہ انڈا جو ہے فرمنٹیڈ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ معاشی حملے تو ہیں, ادراک کس کو ہے. دیکھیں 1947 میں پاکستان جو ہے بر صغیر پاک و ہند, اس پر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا, اور 9% جو تھا ریونیو ٹیکس ہوتا تھا. اور اس پاکستان کے اندر دنیا کا بگیسٹ ایریگیشن سسٹم بنا ہے, دنیا کا شاندار ریلوے نظام بنا ہے, دنیا مال روڈ اکیلی نہیں ہے دوبارہ بنتی. لیکن اب یہ ہے کہ جب نیشن اسٹیٹ بنی سب کو کہا آپ کا ایک بینک ہوگا, ایک کرنسی ہوگی, ایک انٹرنیشنل ڈیٹ ہوگا. ہم نے اس ڈیٹ کے اندر ٹریپ کیا ہے. اس ٹریپ پہ ہم چلے, اور ٹریپ ہوا ہے 1988 کے بعد. 1988 سے پہلے تو آپ کا 1 ارب روپے بھی قرضہ نہیں تھا اس ملک, $1 ارب قرضہ نہیں تھا آپ کا. بے نظیر آنورڈ یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے اور ہم نے خراب کر دیا, لیکن ہمیں ادراک نہیں ہے. جی. اور یہ سب میرے 2 کویسچن ہیں. پہلا کویسچن تو یہ ہے, وہ یمن والا لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی کہ وہ شیعہ اور وہابی کنفلکٹ کے اندر وہاں پہ پچھلے ماہ رپورٹ آئی تھی کہ 80 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس ماہ, تو وہ اس پہ. اور دوسرا, اور یہ سب ہماری نشست کا اصل مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, یہ تھوڑا سا ابھی تک سوال جواب ہم کر کے چلے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی سیرت سے اگر میں سیکھا ہوں تو یہ کہ حضرت ارقم کے گھر میں جو رات کو نشستیں ہوتی ہیں یا ویسے گیٹ, تو اس سے کوئی لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں ہمارے, وہ تھوڑا سا یہ بتائیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یمن کے اوپر تو پورے کا پورا ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ. میں سوچ رہا ہوں کہ سوال جواب سے نکل کے سیشن جو ہے وہ کا. ایک بات تو یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20 سال سے میں مسلسل کالمز میں مختلف ایشوز کے اوپر باقاعدہ ایک ترتیب سے کرتا جا رہا ہوں. ہر ایک ایشو کے اوپر میرے 500 600 700 کالم ضرور ہو چکے ہیں. ان کو اکٹھا بھی اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک موضوع پہ اکٹھے ہو جائے. سود پہ ہے, مغربی تہذیب پہ ہے, مختلف قسم کے کانفلکٹ زون پہ ہے. باقی میں نے کبھی اپنے کالم کو آج تک جو ہے یہ تعداد موضوعات, یہ جو تعداد جھگڑوں کے اوپر کبھی بھی اس کے اوپر اس کو مختص نہیں کیا. جیسے تھا وہ ایسی بنیادی امت کے جو مسئلے ہیں اس کے اوپر کیا. جہاں تک آپ نے صدار ارقم والی بات کی, وہ بہت اہم ترین بات ہے, اور اس کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک گروہ جو ہے ایک ترتیب دیا جانا چاہیے. لیکن مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ اس ملک میں اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں آلریڈی کہ جس کی حساب نہیں. لیکن اس کے باوجود میں ملا عمر کو کبھی دیکھتا ہوں تو وہاں بھی تو بہت گروہ تھے, آپس میں لڑ رہے تھے, لیکن ان 40 لوگوں نے کہا نہیں, ہم خالصتاً اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ساروں کو اکٹھا کر لیں, دیوبندی, سنی, بریلوی, بابی سب اکٹھے ہو جانا. انہوں نے کہا نہیں, ہم اٹھنا ہے. اس کے سوچا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اس لیے میں ایک ٹرسٹ کا بیک گراؤنڈ رجسٹرڈ کر کے بنوایا بھی تھا, لیکن وہ میری مصروفیت والنٹیرزم کی وجہ سے نہیں. ایک بات بتاؤ آپ کو, 2 کام بیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ صرف میرا خیال ہے مولانا مودودی کو یا ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ کسی حد تک ایبلٹی ملتی رہی ہے کہ وہ بیک وقت انہوں نے تنظیم بھی بنائی اور ساتھ انہوں نے اپنا لٹریچر بھی لوگوں کو. مولانا ڈاکٹر صاحب تو گفتگو سے کرتے تھے, مولانا لٹریچر بھی دیا تھا. بڑا ان کا ذات پتہ کام ہے. آج تک وہ کام جو ہے وہ چلتا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. جی فرمائیے. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. تو میں حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا ہے یہ اپنے میاں والی کے اندر, اور اس واقعے کو جان کر ہر دل جو ہے وہ درد مند ہے. اور یہ ہماری انتظامیہ کی, پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ ملزم تک پہنچے ہیں, اس کو گرفتار بھی کیا ہے. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون ہے کہ جس کی روح سے اس درندے کو, میں تو اس کو انسان بھی نہیں کہتا, کہ اس درندے کو کوئی سزا مل سکے, یا کوئی ہمیں کوئی نئی قانون سازی کرنی پڑے گی؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا تشریف رکھیں. دیکھیں پاکستان, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایسے شخص کو اللہ قیامت کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. بلکہ وہ جو لڑکی قتل ہو گئی ہوگی اس کو کہا بے ای ذنب قتلت, تم کس کا قصور میں ماری گئی ہو. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے فلسفے کو سمجھتے ہیں تو آخرت کو نکال کے کبھی نہ سوچا کیجیے, اس لیے کہ آخرت کے بغیر انصاف ممکن ہی نہیں ہے. آج آپ اس درندے کو قتل بھی کر دیں
سزا بھی دے دیں تو وہ نہیں واپس آ سکتی لڑکی. میں نے کئی دفعہ اس مثال دی ہے کہ آپ بہترین قسم کا کھانا کھا کے سوتے ہیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا مر جاتا ہے تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو ہتھکڑی نہیں لگاتا, لیکن اللہ قیامت کے دن آپ کو پکڑے گا بھی, ہتھکڑی بھی لگائے گا. جو اس کی ہتھکڑی کا مطلب یہ ہے کہ تو سزا دینا چاہے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, اور اس کے بدلے ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کو عذاب ہے, اور فیصلہ اصل وہی ہونا ہے. یہاں کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹرنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی ہے. ٹھیک, فائنل ڈیسیژن نہیں دیا اللہ نے کہ تاکہ تم آپس میں لڑو گے نہیں, آپس میں تمہارے لیے بہتری ہو جائے گی. کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا, اس کو قتل کے بدلے قتل, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, کہ غلام نے قتل کیا تو غلام ہی قتل کیا جائے گا, وہ آقا نے قتل کیا تو آقا ہی قتل. یہ اس وقت سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ یہاں پر ایک اسلامک قانون نافذ کریں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس ملک میں سچی بات ہے کہ اسلام کا کوئی قانون نہیں. دنیا پوری میں جہاں بھی ایسا ہینیس کرائم ہوتا ہے, میجورٹی آف ملکوں میں پھانسی کی سزا ختم ہو چکی ہوئی ہے. 50 بندے مارے ہیں نا اس نے, آسٹریلین نے, اس کو سزا ہو گئی ہے, باقی زندگی جیل میں گزارے گا. اور میں آپ کو ناروے کی جیل کا بھی آپ دکھاؤں گا. ناروے کی جیل ایک شاندار قسم کے پہاڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے ٹاؤن ہاؤسز ہیں جن میں وہ بندہ گزارتا ہے زندگی, اور وہاں وہ رہتا ہے, اپنا کھانا خود پکاتا ہے, اس کا خوراک پہنچا دی جاتی ہے, وہ وہاں گھومتا ہے, لیکس ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور اس کے بعد جی وہ اس کو ہم نے تنہائی میں رکھ دیا, دس از ناٹ دی جیل. اس کے ہم نے ایٹریبیوٹس ختم کر دیے ہیں, اس کی ایسپریشن پہ پابندی لگا دی ہے. یہی ہو گیا. گزشتہ تقریباً ہم نے 20 سال یعنی اصل زرداری سے آنورڈ ہم نے تقریباً 8,500-9 ہزار پھانسی کے بندے لوگ جو تھے ان کو ہم نے پھانسی میں رکھا ہوا تھا, اور وہ ان کو پھانسی نہیں دیتے تھے. آج بھی ہمارے 7,500-8 ہزار لوگوں کو ہم پھانسی نہیں دیتے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین بننے چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب اور کون بنائے گا. یہ پارلیمنٹ کے 400 لوگ, جس پہ ایک بار میں اقبال کہتا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو, طرز جمہوری سے گریز کر اور کسی پختہ کار کا غلام ہو جا, کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی, کہ 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہو سکتی. یہ لوگ کریں گے, امپاسبل. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ. میں بھاولپور سے آیا ہوں آپ کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اتنی بدحالی ہے, پاکستان کا پارلیمانی نظام اس قدر بدحال ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی اگر جرم کرتا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو سزا نہیں ملتی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صدارتی نظام اگر آ جائے تو اس میں ہم بہتری سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نہ تو پارلیمانی نظام کا حامی ہوں, میں ہوں نہ صدارتی نظام کا حامی ہوں. میں تو بنیادی طور پر ایک عادلانہ اسلامی نظام کا حامی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی بذات خود ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم ٹرنی آف میجورٹی کہتے ہیں, اکثریت کی آمریت. دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں کہ جہاں آج تک فوج نے کبھی مداخلت نہیں کی. آج تک فوج جو ہے وہ مستقل طور پر وہ علیحدہ رہی ہے, اور وہاں پر جو ہے ان کی حکمرانی رہی ہے, جن میں سے ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے. دونوں ممالک میں 14 سے 16% تک مسلمان رہتے ہیں. 16% اسرائیل میں ہے, 16% وہاں پر. کیا اگلے 100 سال بھی اسرائیل میں مسلمان اور بھارت کا مسلمان اقتدار میں آنے کی خواہش بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور وہ جو 51% کا اقتدار ہے 49% کے اوپر, وہ اتنا ظالمانہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر کو تو آپ گالی دے دیتے ہو, یار عامر ہے, اس کو کہتے ہیں اٹس پبلک ول. یہ تو عوام کی خواہش کے مطابق وہاں پر اقتدار آیا, تم بھی اکثریت لے آؤ, تم بھی ظلم کر لو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا نظام جو ہے اس طرح کا نہیں کہا. اب اکثر سوال کیا اسلامی نظام آئے گا کیسے؟ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا نظام ایسا جو طاقت کے بغیر, کیا جمہوریت طاقت کے بغیر آئی؟ پاکستان میں اگر یحییٰ خان الیکشن نہ کراتا تو کیا یہ لوگ اس کو اقتدار لے آتے تھے؟ کرامویل کی جو بیسک موومنٹ ہے یہ ساری کی ساری, جس طرح کی یہ ساری کی ساری باقاعدہ اس کے لوگوں نے انہوں نے طاقت سے نافذ کی. اقبال جو کہتا ہے نا, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. ابلیس کی مجلس شورا میں جب اس کو سوالوں کا جواب دینے لگتا ہے نا مشیروں کا, تو جمہوریت کے بارے میں یہ کہتا ہے, ایسے وہ اشتراکیت کے بارے میں کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی پوچھ اگر
یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. وہاں یہ کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. جب انسان کو پتہ چلنا شروع ہوا تھا یہ ہوتا ہے تو اس نے کہا چھوڑو, ختم کرو, ان کو جمہوریت کا درس دو. پہلے بابر ہوتا تھا, اکبر ہوتا تھا, وہ کرتا یہ تھا, آتا تھا, 5000 بندے میں نے دیے, گھوڑے دیے, یہ دیے, اس نے فتح کیا, مجھے اس نے گورنر لگا دیا. ہم نے کہا یہ تو نہیں ہوتا, اب تو دنیا بدل گئی ہے. اب اس نے کہا کہ 5000 ووٹ دینے کی ضرورت ہے. ایک جنرل کمپنی جو ہے اوباما کو 2 بلین دیتی ہے, فلاں کمپنی جو ہے وہ اینڈرون جو ہے اس کو 3 بلین دیتی ہے, وہ 6-7 بلین کا الیکشن لڑتا ہے. وہ 6-7 بلین سے وہ ایک اپنا ڈکٹیٹر نافذ کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہمارے معاملے پہ چلو. اس کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے, $16 ٹریلین امریکن ڈیٹ ہے, یہ ہو گئے $31 ٹریلین. امریکہ کے سرمایہ داروں نے ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے $32 ٹریلین جو ہے وہ کیمن آئیلینڈ میں رکھا ہوا ہے. ایک آواز نہیں اٹھتی کانگریس سے. ایک دفعہ 1922 کے 23 میں ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ پیسہ واپس لاؤ جو کہ ہمارا چوری کا پیسہ ہے. تو ایک راک فیلر زندہ ہوتا تھا, اس نے کہا تھا یو آر آر ڈاگ, یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ, ہمارے کتے ہماری طرف سے بھونکا کرو. تو پاکستان میں صدارتی نظام ہے, وہ بھی اسی طرح کی بلٹ اپ کرے گا. اسلامی نظام طاقت سے ہی آئے گا. دیکھیں 75 سال کمیونزم نافذ رہا ہے, وہ جمہوریت سے آیا تھا, طاقت سے آیا تھا. they took over. تو ایک صالح جماعت جو کہ قبضہ کر کے انقلاب لا سکتے وہی لا سکتی ہے. نہ بھی لو تو پبلک ول اس قسم کی ہو جائے. یہ جو لوگ جا کے تو یوکرین میں گورنمنٹ بدلی ہے, جو آئس لینڈ میں گورنمنٹ بدلی ہے, جو پبلک ساری جگہ کٹھی ہوگی انہوں نے گورنمنٹ کو فارغ کر دی. تو یہ جو طریقہ کا ہمیں سجھا دیا گیا ہے. 100 سال پہلے اس دنیا میں جمہوریت نہیں ہوتی تھی, دنیا نہیں چلتی تھی, بہتر چلتی تھی. اس 120 سال میں کم از کم 35 کروڑ بندہ مارا گیا ہے. 20 کروڑ کے قریب تو سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار میں مارا گیا ہے, ویتنام وار میں مارا گیا ہے, کورین وار میں مارا گیا ہے. تو جو ہٹلر تھا 90% ووٹ لے کے جیتا تھا اپنے سے. یہ چرچل تھا, ڈکٹیٹر تھا, الیکٹڈ وزیر اعظم تھا. جرمنی کا چانسلر, فرانس کا صدر, یہ سارے الیکٹڈ لوگ تھے. یہ کوئی نہیں بتاتا. سارے کہتے ہیں مدد لڑاتا ہے, لڑایا تو ان لوگوں نے. پوری انسانی تاریخ میں کسی نے اتنا قتل نہیں کیا ہوگا جتنا ان لوگوں نے قتل کیا ان سالوں 120 سالوں کے اندر. پھر کہتے ہیں بڑا اچھا نظام ہے, زبردست ہے, کیا بات ہے. جی اوریا صاحب, میرا سوال میں کوشش کروں گا بہت مختصر ہی ہو, کہ 2 باتیں کم از کم تواتر سے کی جا رہی ہیں آج کل پاکستانی معاشرے میں, کہ قوم بڑی باشعور ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بہت باشعور کر دی ہے قوم کو. کویشچن یہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اور رزلٹ ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے. تبدیلی کا نعرہ بھی ہم نے دیکھ لیا. میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا تبدیلی کا انقلاب کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے, خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو, اس چکر میں ابھی نہیں پڑھوں گا, پھر کسی وقت اس پہ سوال کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ریولیوشن ابھی تک میں نے کم از کم جو دیکھا ہے, یا میری نظر میں یا تاریخ میں نے جو اسٹڈی کیا ہے, میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ سرکار دو عالم کا انقلاب سب سے بڑا انقلاب تھا. لیکن جو بھی تبدیلی آئی بذریعہ انقلاب آئی, اور آپ بھی طاقت ہی کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چینل ہے یا یہی ایک طریقہ ہے؟ دیکھیں ہمارے سامنے مختلف قسم کے نظام ہائے کار ہے. چھوڑ دیں ابھی اسلام کی بحث کو چھوڑ دیں. جن ملکوں نے ترقی کی یا جن ملکوں نے رول ماڈل کے طور پہ آگے بڑھے, ان میں سے ہمارے پڑوس میں چین ہے, افیمچیوں کی قوم, عجیب و غریب قسم کے لوگ. میرے بچپن میں چائنا سے صرف 2 چیزیں آتی تھیں. ایک شیو کرنے والی سیفٹی ہوتی تھی جس کے اندر وہ شیشہ لگا ہوتا تھا, اور ایک ونگسنگ کا پین ہوتا تھا. ویسے ایک موٹا ہوتا تھا, ایک باریک ہوتا تھا. اس کے علاوہ چائنا سے کچھ نہیں آتا. سوئیوں کا ایک پیکٹ بھی آیا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ ماؤ زے تونگ نے ان دا بگننگ یہ سوچا کہ میں قوم کو کیسے بناؤں گا. یہ اس کی شروع کی باتیں ہیں. اور اس نے ایک موومنٹ شروع کی جیسے لانگ مارچ کہتے ہیں. لاکھوں لوگ اس کے اندر لکھ لیے اور تھوڑے سے رہ گئے تھے جو چاند کا شیخ کے خلاف اس نے لڑائی شروع کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ 22 کروڑ لوگ اٹھ کے تبدیلی لاتے ہوتے ہیں, اور 22 کروڑ نہ ایک نیوکلس ہوتا ہے, اور وہ نیوکلس کھڑا ہو کے پھر آگے لوگوں کے سامنے انقلاب لے کے آیا کرتا ہے. انہوں نے پھر چاند کا شیخ کو بکایا, پھر وہاں پر نافذ کیا. پھر اس نے بڑی اسٹرکٹ لاز نافذ کیے. جو اس کا کلچر ریولیوشن ہے آپ دیکھیں اس نے کیسے لوگوں کو افینچیوں کو ٹرک کو جہاز بھرے اور ان کو گرا دے. ایک تو یہ
ली कुआन हुआ एक बंदा है जिसने सिंगापुर में इनकलाब लेके आया, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, सारा कुछ ये। उसने कहा कि जब तक हम इस बात पे कायल नहीं होंगे कि हम उन चोरों को, डाकुओं को और जिनको हम जानते हैं बगैर ट्रायल के बंद नहीं करेंगे अदालत जेलों के अंदर, हम ये नहीं सोचेंगे कि आप तुम उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, थूकते कैसे हो, चलते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसने एक तब्दील है, मैं तब्दील उसकी बात कर रहा हूँ जो वैसे आती है जिसे आप दुनियावी तब्दीली कहते हैं। इसी तरह रूस हमारे सामने है, गिर के फिर दोबारा उठ गया। आप देखें एवान जो था, जो पहला बंदा था, एवान द टायरेंट, एवान खूनखार जिसको कहते हैं, ये सिर्फ बर्फानी रीछ मारते थे और खाने जो थे वो बरतानवी कंपनी को बेचते थे, सेविक कंपनी थी एक, उसको बेचते थे, वो जहाँ के बरतानिया में बेचा करते थे। जिसके बाद क्रीमिया की वॉर शुरू हुई, सारा कुछ उन्होंने, उनके यहाँ से एक मूवमेंट उठी कि नहीं, हमने खड़े होना है, हमने इसके खिलाफ, और वहां जाकर उन्होंने कब्जा किया। लोग पहले उठते होते हैं, मेरा पहला से एक बात, ख्वाहिश लोगों की पहले होती है। इनकलाब में लीडर हमेशा बाद में आता है। इमाम खुमैनी, मैं ईरान में रहा हूँ, खुमैनी का इनकलाब मैंने देखा, आप जो मर्जी कह दें, शिया था, सब कुछ था, लेकिन तब्दीली एक तरह की आई। 5 साल और ईरानी कौम ना जागती, खुमैनी की कब्र का भी किसी को नहीं पता होना था। इराक में भागे हुए थे, वहां जाके अपने जैसे और 10 मर्जा बैठे हुए, जैसे और आयतुल्ला बैठे, एक और कब्र में इजाफा हो जाता। वो लोग लिखते थे, मीर असद मर्दे के जंजीरे गुलामा बिशकनत दीदाम मरूजने दीवार जिंदाने शुमा, ये उनकी नज़में इकबाल की गाते हुए निकलते थे, और उसके बाद गोलियां खाते थे, और फिर उसके बाद आखिरी 3 महीने में खुमैनी भी आ गया। इनकलाबी कहते हैं कि लीडरशिप कम्स इन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। जो ये आयत है ना जिसको हम पढ़ते हैं बड़ी खुशी के साथ, ये पूरी आयत नहीं पढ़ते, आयत बुनियादी बात पे ये जो है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो उसकी हालत बदलना नहीं चाहते। अल्लाह उसके 3 दर्जा, पूरी आयत, ये बीच में टुकड़ा है क्योंकि अच्छा लगता है हमें, जरा दलील वाला तबका। अल्लाह कहता है लहू मुक़ब्बल, हम उससे पहले आपके इर्द गिर्द फरिश्तों को हिफाजत के लिए खड़ा करते हैं। यानी जब अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो वो तो कहता है कि तनज़्ज़ुलुल मलाइका वाली बात, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार। फिर तुम पे एक हालत ऐसी आती है कि आप कहते हैं कि नहीं खत्म, फिर अल्लाह कहता है तुम बदलना चाहोगे तो मैं बदल दूंगा। फिर जब आप बदलने की ख्वाहिश में नहीं आती तो अल्लाह कहता है फिर फैसला मारा जाता, बोला मरद्दा लहू, फिर तुम्हारा हमको मेहरबान भी नहीं रहने देते, तुम्हारा कोई पड़ोसी, तुम्हारा कोई दूसरा मुल्क वाला, वो भी आपके हम तुम्हारा तहस नहस करते हैं, तुम्हें खर्च करते हैं, नस्यन मनसिया बना देते हैं। तो हम अभी तक उस स्टेज में हैं। एक बात याद रखिए, पहली दफा भी कहा था, आज भी कहता हूं, किसी कुरान में, किसी हदीस में तब्दीली लाना, इनकलाब लेके आना, हुकूमत कायम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उसके लिए जदोजहद करना है। अगर हुकूमत लाना और कामयाब होना होता तो पहले भी कहा था, हजारों क़यामत दिन अंबिया ऐसे होंगे जिनके पीछे एक भी उम्मती नहीं होगा। क्या वो नाकाम हो गए? उनसे बड़ा कामयाब कौन था? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी हमने तुम्हें कोई दरोगा बना के हम देंगे हिदायत तुमको। और असल मतलब ये, हम पहले दिन ये सोच लेते हैं कि कामयाबी मिलेगी तो हम चलेंगे। भाई कामयाबी वो उधर है, इधर नहीं है। कामयाबी का मरकज़ और महवर आखिरत है। कामयाबी का मरकज़, मैं अगर कत्ल हो जाता हूं, मारा जाता हूं, नाकाम हो जाता हूं, मेरे बच्चे मारे जाते हैं, मेरा घर उजड़ जाता है, लेकिन मुझे अगर आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो कहता है, तो जो उनका शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये है, ये अगर सिला मुझे मिल जाता है। 7 लोग होंगे क़यामत के दिन जिनमें जिनको अल्लाह ताला कहता है कोई साया नहीं होगा। रसूलुल्लाह के हदीस से कुदसी है, कोई साया नहीं होगा सिवाय उन लोगों के। उनमें से एक ऐसा है जो कितना आसान काम है, ये वो शख्स था जो अल्लाह के लिए दोस्ती करता था और अल्लाह के लिए दुश्मनी करता था। हम तो शादियां नहीं छोड़ सकते अटेंड करना, और कोई गल नहीं, चाचे का पुत्र की कोई गल नहीं, शादी जाना पाएगा, मजबूरी है, लोग वर्तन होता है। हमारी है दोस्ती अल्लाह के लिए, हमारी है दुश्मनी अल्लाह के लिए। नफरत तो करो यार, छोड़ दो। मैं कहता हूँ नहीं है, अल्लाह ने मदारज बता दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन रा मिनकुम मुनकर व युगय्यिरु बियदिही, तो हाथ से बदल दो, फिर दिल, फिर जुबान से बदल दो, फिर दिल में।
نفرت تو کرو یار, یہ رشوت خور ہے, میرا چاچے کا پتر ہے یا مامے کا پتر ہے یا میرا ایون میرا باپ ہے, اس کی عزت کرو, اس کی تکریم کرو کہ اسی کی وجہ سے آپ نے آگے جانا ہے, قیامت کے سرخرو ہونا. لیکن اگر رشوت خور ہے تو کم از کم اس سے نفرت کرو اور کوشش کرو کہ اس کے گھر میں کھانا جب زیادہ نہ کھا سکو. یہ نفرت کا معیار اگر آپ کا ہے, اور دوستی اس سے کرو کہ جو بے شک خوار ہے, جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا لیکن بنیادی طور پر اللہ کو ماننے والا ہے, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے. آپ سارا کچھ کر لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن اگر آپ اس نظام سے نفرت نہیں کرتے تو آپ کا سارا کچھ غارت ہے. اور یہ سب میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ سوال ہے کہ ابھی ہمارا ملک سیاسی بحران میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے, اکثریت جو ہے سیاسی پنڈت ہیں ہمارے وہ کہہ رہے ہیں حکومت جانے والی ہے, کیونکہ اس وقت تلخی بہت بڑھ چکی ہے. لوگوں کی جو ہے خواتین جو ہے ان کو جو ہے سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. تو یہ ایک چیز یہ بتا دیں کہ حکومت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے, سوال یہ ہے, وہ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خواتین کا فیسٹیول ہوا تھا, تو وہاں پہ بڑی بےہودگیاں ہوئیں کیونکہ میں نے خود کور کیا ہے, میرا جانا ہوا وہاں پہ. اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ہماری ریاست اتنی بے بس ہے کہ ہمارا ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے طرز عمل پہ ہم نے چلنا ہے. تو اگر ہم جو ہے اس چیزوں کو اگر حکومت نہیں روک سکتی تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں اتنی بے بس کیوں ہے. اور بڑی ایک ضروری بات کہ میں وہاں پہ آپ کا جو ہے, کیونکہ میں آپ کو سنتا ہوں, آپ کا میں چاہتا ہوں آپ کو, تو وہاں پہ آپ کا بت بھی لگا ہوا تھا. انہوں نے ہزاروں لوگ وہاں پہ آئے تھے اور لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ آپ خواتین کے خلاف ہیں, آپ جو ہیں نہیں چاہتے کہ خواتین کو حقوق ملے. تو میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں بڑے پرزور الفاظ میں. مجھے آج سے میں پچھلی دفعہ میرے خلاف نعرے بھی لگے تھے, مجھے کوئی یہ تو میرے لیے اعزاز ہے. قرآن کہتا ہے لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ان کو جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں گالیاں پڑتی ہیں, ملامت ملتی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس سے وہ میرے لیے اللہ کے ہاں اعزاز کی بات ہے. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ایک ایجنڈے کے تحت اس ملک میں دو چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے غلاظت اور فحاشی پھیلانے کا راستہ اختیار کیا گیا. ایک میڈیا اور ایک نصاب تعلیم. دو ہی راستے ہیں جن سے ملک تباہ ہوتے ہیں, ایک میڈیا اور ایک نصاب تعلیم. یہ جو بچہ ہے نا جی, یہ 12 سال کی عمر تک اپنے دماغ کی وال ہے اس پہ پینٹ کرتا ہے مختلف قسم کے امیجز. یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس کی تصویریں بناتا ہے وہ اپنی. وہ اس کا بنیادی ماحول ہوتا ہے. پھر اس کو جہاں مرضی بھیجتے ہیں وہ بدلتا نہیں. میرا بچہ جو اسکول جاتا ہے نا وہ سنڈریلا پڑھتا ہے, جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتے. وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کی جیب میں 30 درہم ہیں, تو اس سے پوچھتے ہیں ڈاکو کہ کسی کے پاس ہیں, تو کہتے ہیں میرے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جان بھی چلی جائے لیکن سچ جھوٹ مت بولو. تو یہ امیجز کبھی ہمارے یہاں ہوتے تھے, ختم ہوتے جا رہے. ایک میڈیا میں آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ فحاشی اس طرح کی عام ہو گیا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. جس بات سے میرے خلاف ہنگامہ شروع ہوا آج سے کچھ 6 سال پہلے, وہ انہی اشتہارات کے اوپر تھا. مثلا ایک اشتہار ہے جس میں خاتون جو ہے وہ باتھ روم سے نکلتی ہے اور ٹانگیں دکھا کے کہتی ہے کہ ویٹ کریم نے میری ٹانگیں جو ہیں وہ اتنی نرم کرتی ہیں. تو میرا چیلنج تھا کہ پاکستان کے ماڈرن ترین گھرانے میں سے کوئی بچی نکالو جو ٹانگ دکھائے اپنے باپ کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے کہ میری ٹانگیں نرم ہو گئیں. تو تم کس معاشرے کو پیش کر رہے ہو؟ جس اشتہار کے اوپر ساری مسئلہ ہوا تھا وہ جو موبائل کا, وہ یہی تھا کہ ایک بچی جو ہے اس سے ماں کہتی ہے تم کرکٹ پہ جا رہی ہو تو تم اپنے باپ سے پوچھ لو. تو کہتے ہیں باپ سے پوچھنے کی کیا بات ہے, وہ تو لڑائی کرے گا. اور وہ چلے جاتے ہو, تم اس کو ہیرو بناتے ہو جا کے وہاں پر اس کو میچ جتواتے ہو. میں نے آج تک اپنے زندگی میں 66 سال کی زندگی میں 4 عورتوں نے, میں جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا میری عدالت میں آ کے بھی نکاح کیا والدین کی مرضی کے خلاف, 2 کو لے کے آگے تھے. میں نے آج تک کبھی کسی عورت کو گھر سے بھاگ کے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ان 4 کا انجام یہ ہوا تھا کہ 3 کو جا کے انہوں نے سندھ میں بیچ دیا تھا اور ایک جو تھی وہ طائف بن گئی تھی. یہ کوئی نہیں بتاتا. سب کہتے ہیں مرضی کی شادی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے.
آؤ میرے پاس دستک میں آ جاؤ، مر گئی آسما جہانگیر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو گھر سے نکالا، آپ کو نہ پروٹیکشن نہ کچھ اور چیز. یعنی یہ نہیں بتاتا کہ اس والدین سے گھر سے نکالنے کے بعد یہ بتا دو. وہ ہماری بزرگ ہیں جاوید اقبال صاحب کی بیوی تھی، انہوں نے کہا جی میرے یہاں ایک سید زادی تھی، ایک پیر کی بیوی تھی، درزی سے پھر ہو گیا وہ نکل کے آ گئی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا درزی کا وہ تو بتاتے ہو، میں آپ کو 4 یہ بتاتا ہوں. پورے کے پورے لاہور کالج یونیورسٹی میں تھا، کوئی 2-2.5 ہزار خواتین تھی جس میں ساروں کا مناظرہ ہوا تھا، اس میں وہ بھی تھیں. میں نے کہا یہ بچیاں ساری بیٹھے، کوئی ایک بچی ہے جو ہاتھ کھڑی کر کے کہے کہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے؟ ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا، لیکن ایشو بنا دیا گیا. تو اصل مسئلہ یہ ریاست کی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ کیسے، میڈیا کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ اس کو بیچتے ہو، آپ خریدتے ہو تو وہ بکتا ہے. کنزیومر از دا کنگ. آج سے 6 سال پہلے میڈیا نے سروے کروایا کہ پاکستان میں کتنی عورتیں حجاب پہنتی ہیں. پتہ چلا 37% عورتیں حجاب پہنتی ہیں. سنسلک کا حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آ گیا. پیٹ کا کتا ہے میڈیا. تو آپ دیکھتے ہو، آپ لگاتے ہو. آپ مجھے بتاؤ کتنے شہروں کے اندر، کتنی گلیوں کے اندر موومنٹ چلی ہے کہ فلاں اشتہار اپنے دیکھنا چاہیں بند کرو. اپنے کیبل والے کو تو آپ پکڑ سکتے ہو نا، بھائی یہ کیا دکھا رہے ہو تم. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم فحاشی دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تک یہ معاشرہ بہتر ہے. ہم انڈیویجول لیول پہ بھی ہم نے خاموش ہو گئے ہیں. صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی والا واقعہ، قرآن اٹھائیں، قرآن کہتا ہے کہ پورے معاشرے میں 9 لوگ تھے جو گندگی کرتے تھے. صرف اللہ نے پوری بستی غرق کر دی کیونکہ باقی خاموش رہتے تھے. پوری بستی غرق کر دی. یہ 9 لوگ ہیں. میری اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے 9 لوگ سر پہ چڑھے ہوئے. اس کو چھوڑے رہنے دیں. جو حکومت والے ہیں ان سے پوچھیں، جو حکومت سے گرانے والے ہیں پوچھیں. نہ مجھے کوئی فائدہ دے گی یہ حکومت، نہ مجھ سے آنے والوں کو کوئی فائدہ. جو اس کے خلاف لڑے ہوئے ہیں وہ بھی کسی کے اشارے پہ ہے، جو وہ خود کھڑا ہے وہ بھی کسی کے اشارے پہ کھڑا ہے. میں سچی بات بتاؤں. اوریہ صاحب، یہ یوکرین اور روس کے تنازع کے بعد اس تناظر میں اب سر یہ انڈیا کا ہمارے اوپر جو حملے کا سر وہ کافی بڑھ گیا ہے خطرہ. تو اس کے بعد سر انہوں نے جو برہموس میزائل پھینکا ہے 2-3 دن پہلے، اور اس کے اوپر ہماری سیاسی اور عسکری اشرافیہ کا جو رد عمل آیا ہے، تو سر کیا ہم نے اجتماعی طور پر پوری قوم نے جو ہے وہ خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 3-3.5 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ پینٹاگون کی جو اسٹریٹجی آئی ہے اس کے اندر آپ پر حملہ ہوگا، کیونکہ چائنا اور روس کو 2 ہی راستے جاتے ہیں. ایک یوکرین والا باسفورس اور دوسرا گوادر بحر عرب جو ہے، کراچی لے لیں، گوادر لے لیں جو بھی. اور جو سب سے بڑا ان کا مشہور نام تھا پیٹر دی گریٹ، اس کا خواب بھی یہی تھا کہ ادھر پہنچو. جو 3 افغان جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ وہاں اگر آیا ہے تو آپ پہ حملہ ہوگا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ چین اور انڈیا کی لڑائی کرائیں گے تو چین کی ایسی تیسی کر جائے گی. پچھلے سال انہوں نے چین کو لڑا کے دیکھ لیا. ان کا جو وہ لیک تھی اس پہ 1000 اسکوائر کلومیٹر چین نے قبضہ کیا. روس کے اندر سپٹمبر میں معاہدہ ہوا، چین نے ذکر تک نہیں کرنے دیا. آخر میں انہوں نے کہا جی میک موہن لائن جو ہے اس کو ڈسپیوٹڈ کہیں. چین نے کہا ہماری ساورنٹی کا مسئلہ ہے. انڈیا نے ان کے پتھر مار مار کے انہوں نے ان کے 14 بندے مار دیے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ فائر ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. وہ چائنیز نے پتھر مار مار کے انڈین 14 مار دیے. ان کا جنگ تو بھی نہیں تو پتھر مارے ہم، تو وہ اس کا وہ مسئلہ نہ بن سکا. اب انڈیا کے اندر حالت یہ ہے کہ چین کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی فضا ہی نہیں. میں آپ جہاں بیٹھ کے کہیں گے جی ہم نہ پاکستان میں بیٹھ کے جی ہمارا بارڈر جو ہے وہ افغانستان میں، کوئی نہیں کہے گا یار افغانستان سے لڑنے چاہیے، لیکن انڈیا سے سب لڑنے کے تیار. اسی طرح انڈیا میں پاکستان سے لڑنے کی ایک پوری تیاری ہے 70 سال سے. تو پاکستان سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان پہ جب حملہ آور ہوں گے تو چائنا کا انٹرسٹ انوالو ہوگا. چائنا کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنی برآمدات جو ہیں یہاں سے نکالے. کوئی اور علاقہ پہ ایک جہاز کھڑا ہو جائے بند ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ یہاں کرنا ہے حملہ
اور چائنا کو اس میں انٹروین کرنا پڑنا ہے. تو اس کے لیے آپ تیار ہو. اس کے اوپر تو حدیث اتنی واضح ہے. میں اکثر لوگ تمہارے جو حدیث کو علماء کہتے تھے کہ جی یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں, تو اکثر مجھ سے کہتا کہ یار اس وقت کوئی ضرورت تھی ان حدیثوں کے کرنے کی, کوئی گھڑتا. جو میں مشہور حدیث قرطبی کی سناتا ہوں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. یہ جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو سندھ کہتے تھے. یہ پورا کا پورا خطہ ایسا تھا, اور اس خطے کی اس طرف ہند تھا. ہند بنیاد پر کہتے ہیں کالے کو. مشہور شعر ہے اس کا حافظ کا کہ اگر ترک شیرازی بدستارت دلے مارا بخول ہندوش بخشم سمرقند و بخارا. اگر وہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے میرا ترک جو بچہ ہے وہ اگر میرے پاس آ جائے تو میں اس کے گال پر خال ہندوش, اس کا جو کالا تل, ہندوش کہتے ہیں کالے کو, تو اس سے وہ اس کے کالے تھے تو ایرانی ان کو ہندو کہتے تھے. تو ہندو بیسیکلی مذہب نہیں ہے, بیسیکلی ویدانتی مذہب ہے. تو آپ کے زمانے میں ہند کہلاتا, تو خراب السند من الہند ہند سے ہوگی. اب کبھی کسی نے سوچا تھا 14 سال پہلے کہ یہاں کے رہنے والے ہند سے لڑائی کریں گے؟ یہ تو ان کا علاقہ تھا. یہاں تو موریہ امپائر بھی تھی, تو گپتا امپائر بھی تھی. پھر خراب ہند من السین, چین جو ہے وہ استوائی کرے گا انڈیا کی. اب چین کے بارے میں کوئی تو بنیادی طور پر ایک تو وہ آپ کی کٹ جو ہے نا وہ ہے اپنا اس میں تیار, اور اس کٹ کی بجائے ہمیں ملنی ہے سزا. ہم نے جو 70 سال اس ملک کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے, ہمارا حال ہے بنی اسرائیل والا. اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہم نے کون سی غلامی سے نجات دلائی؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, کہ وہ فرعون تمہاری بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. اللہ کہتا ہے فرعون نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من رب عظیم, یہ تمہارے پر اللہ نے بلا نازل کی ہوئی تھی, اللہ نے تمہارا امتحان دیا ہوا تھا. فرعون کی کیا اوقات ہے؟ تو تم اللہ کی طرف نہیں لوٹے, تم نے کہا ہم خود کر. تو اللہ نے ان کو اجازت دی اور اس کے بعد کہا کہ ہم تم کو دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اور پھر جب انہوں نے انکار کیا جہاد سے تو ان کو 40 سال ان کو ذلت و رسوائی میں ڈالا. ہمارا بھی حال وہی ہے. تو ہم ایک دفعہ تو ہمارے جولٹ لگنا ہے, باپ برا مانے جو اچھا مانے, آپ میں سے کوئی تیار نہیں. آج جہاں واجپئی الیکشن لڑے, میں دیکھتا ہوں کیسے قدم بڑھاؤ واجپئی ہم تمہارے ساتھ ہے, نہ ہو یہ واجپئی کہتا مودی. میں جس دن پاکستان لاہور شہر میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا تھا اور انڈیا جیتا تھا, مشرف نے جب کروایا تھا آپ کو یاد ہوگا, تو لاہور شہر میں انڈیا کے حق میں جلوس کس نے نکالا تھا؟ اور مجھے شرم آئی تھی کہ انڈیا نے کہ لاہور واز جسٹ لائک بچ ان دا ہیٹ, کہ جیسے کتیا کو خمار چڑھا ہوتا ہے ویسے لاہوری ناچ رہے تھے ہمارے ساتھ. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور شہر میں شاہ رخ آ جائے اور میں اور یہ مقبول جان جہاں بیٹھا ہوں, یہاں 5 بندے بیٹھے ہوں گے, وہاں 5 کروڑ بندہ نہ ہو تو میرے منہ پہ تھوک دیجیے. میں صرف شاہ رخ کی بات کی ہے, کسی خاتون کی بات نہیں کی. تو بہرحال ہماری شامت اعمال ہے. ہم نے بہت, ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ملک دیا ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو ٹرین میں بٹھا کے انڈیا کی سیر کروائے تب پتہ چل جائے کہ وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. امن کا مقام دیا, بلد نہ آمنے والی صورتحال دی, بہترین قسم کے رزق دیے, بہترین سب کچھ دیا. کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ. ہم نے صرف اسی سے انکار کیا. ہم نے کہا نہیں یہ تو ہم نے خود کیا. جس ملک میں 70 سال کے بعد یہ ہو کہ 10 لاکھ لوگ جو تھے اس لیے شہید ہوئے تھے کہ یہاں سیکولرزم آنا ہے, تو اس ملک کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ میرا باپ اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کے آ گیا تھا. میرے خاندان کے لوگ جو تھے اپنے لوگوں کو ذبح کروا کے یہاں آ گئے تھے. کیا کچھ وہاں رہتے نہیں تھے؟ وہاں آج بھی لوگ رہتے ہیں. وہاں معیشت نہیں تھی, سب کچھ ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہماری سزا وہ بہت بڑی ہے, اور اگر ہم سنبھلے نہ تو بہت زیادہ سزا ہوگی. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے. جی بسم اللہ. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, کرتی نہیں امت کے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. فطرت افراد سے, یہ اللہ تعالیٰ کا خود دستور ہے. یہ قرآن پاک میں بار بار انسانوں کا, میرا اور آپ کا جو عذاب ہے نا, حساب کتاب, وہ فردہ اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے. یہ جو ہم نے حساب لگایا ہوا نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قذافی اسٹیڈیم میں بندوں کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ مقبول جان کو بلانا, نہ فردہ اکیلے. اللہ ستار العیوب ہے, اللہ غفار الذنوب ہے, اکیلے بلا کے ساتھ لے گا.
یہ نہیں ہوگا, تماشا نہیں بنائے گا وہ ہمارا سب کو, لیکن قوموں کا عذاب یہیں طے کر دیتا ہے. کل هو القادر, میں قادر ہوں, کیا تم پر عذاب نازل کروں آسمانوں من فوقکم وتحت ارجلکم, اور زمین کے نیچے. ایک عذاب اور ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے, وَيَلْبِسُكُمْ شِيًّا, میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں, وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا الْبَعْضَ, اور میں تمہیں ایک دوسرے کی قتل و غارت کروا کے طاقت کا مزہ چکھاؤں. اللہ کہتا ہے میں نافذ کرتا ہوں, ہم کہتے ہیں نہیں, قابو پائے گا رحمان ملک پائے گا, ہم شیخ رشید قابو پائے گا, اس کے بعد مشرف ہم تو کہتے ہیں کمر توڑ دیں گے دہشت گردی. اللہ کہتا ہے میں نے عذاب بھیجا ہوا ہے, تم لڑو آپس میں, شیعہ سنی لڑو, بلوچ پشتون لڑو, پنجابی سندھی لڑو. اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے, اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع کوئی نہیں ہے. جس نے عذاب نازل کیا وہی ٹھیک کرے گا اس کو. جی آخری سوال, کیونکہ اس کے بعد پھر جنازے میں جانے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ. موضوع سے ہٹ کر آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا نماز میں ایک قیام ہے, ایک رکوع ہے, 2 سجدے, ایسا کیوں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو اور زمین پر سر رکھتے ہو تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا لقد خلقناکم, تم اسی مٹی سے بنے ہو. اور جب تم دوسرا سجدہ کرتے ہو تو پھر آیت آگے بڑھتی ہے اور قرآن کہتا ہے وفیہا نعیدکم, تم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. ایک روایت یہ ہے, اور درمیان میں جو ہے یہ تمہاری زندگی ہے, دونوں سجدوں کے درمیان میں. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب رب کعبہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے. جب سر اٹھایا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا, وہ دوبارہ پھر سجدے میں گر گئے کہ ہم نے اپنے رب کریم کے حکم سے سرتابی نہیں کی. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. میں اس پہ تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ, یہ اتنا بڑا موضوع ہے, بات ہے آپ نے اتنی شاندار دونوں باتیں کی ہیں, اور دونوں کے اوپر میں اگلے کسی موضوع میں, کیونکہ ابھی بالکل 4 بجے پھر فنکشن شروع ہو جائے گا, لیکن اس پہ سوال رہ گیا وضاحت میں انشاءاللہ اس پہ ضرور تفصیل سے گفتگو کروں گا, بلکہ آپ سے بھی رہنمائی لیں گے. میں ایک بالکل مبتدی آدمی ہوں, میں اپنے علمی کا بھی اعتراف کرتا ہوں, اپنی کمائیگی کا بھی اعتراف کرتا ہوں, اور مجھ سے اس سے کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہوں گی, سب کچھ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جہاں جب آتا ہوں یا کالم لکھنے بیٹھتا ہوں, اللہ سے دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو خالص رکھے اور میری رہنمائی فرمائے. تو یہ بہت بڑا موضوع ہے, اور خصوصاً آپ کا جو دوسرا والا ہے, دوسرے سجدے والا, وہ تو بہت بڑا موضوع ہے, اس کے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. تو آخری سوال ادھر سے ایک تھا, ان کو لے لیجیے. جی دونوں نے اکٹھے کر لیتے اس پہ. آپ بہت سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہے, وہاں پہ کس طرح کے ورک ہو رہے ہیں, کس طرح کے مائنڈ سیٹ. اس وقت لمبا جواب ہوگا, لیکن اس میں ہمیں 70-75 سال میں ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ ہی چینج نہیں کیے. اگر ہم نے بیوروکریسی میں دیکھیں, یہ کنسلٹنسیز میں, انجینئرنگ کنسلٹنسیز میں دیکھیں, یا پھر ہم پولیٹیشین میں دیکھیں, یا میں دوسری ڈپارٹمنٹ میں تھے جوڈیشری میں دیکھیں, یہ سارے کے ساتھ 70-75 سال میں تو چینج نہیں ہوئے. اور نہ میں ایک لائن میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ اگر اوپر ایک طاقتور قوت موجود ہو تو جس طرح کی ہم گزشتہ 200 سال سے غلامانہ ذہنیت کے اندر رچ بس کے ہوئے ہیں, ہم گھنٹے میں سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے اور بغیر وضو کے اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے, اور یہ وہی لوگ تھے جو دیندار لوگ تھے لیکن اپنی بیٹیوں کو نکریں پہنا کے مشرف کی بیرتوار میں لے کے آتے تھے. ان کا تو دین ایمان ہی کوئی نہیں ہوئی. تو ان کو تو صرف آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے. یہ آپ کا اکنامک سسٹم, یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم, یہ آپ کا فلاں سسٹم. آپ مجھے بتائیے کہ یہ فوج نہیں ہے جو 112 سال تک شراب پیتی تھی, اس کے اندر ٹوسٹ دیتی تھی. 1980 کے اندر 78 کے اندر جب ضیاء الحق نے روح افزا ڈالا, سب نے روح افزا پی. میں بھی 1 مہینے کے لیے پی ایم میں روح افزا ڈالتے تھے, لیکن ضیاء الحق پورا تبدیل کرنے جاتا تھا, پورا تبدیل کرنے تھا. صرف قیامت کے دن پکڑ اس کی ہونی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی اور اس نے دین نافذ نہیں کیا. میری پکڑ نہیں ہے, لیکن نواز شریف کی, عمران خان کی, زرداری کی, مشرف کی, ضیاء الحق کی, اس کی پکڑ ضرور ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گھنٹوں میں سب کچھ نافذ ہو سکتا ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. واخر دعوانا